فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کئی اسما ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو، ضلالت کو، شرک کو مٹا کے رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ میرے سبب کفر کو مٹا دے گا، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا ہوں، لوگ قیامت والے دن میری دہلیز پر آئیں گے، میرے قدموں پہ اٹھائے جائیں گے، میں عاقب ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں عاقب ہوں، میں آخر میں مبعوث ہونے والا ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور آنے والا نہ ہو، حضور عاقب ہیں اور حضور آخری نبی ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کے حوالہ سے ہمارے خون کے اندر آج بھی ایمان کی اسی تاثیر کا جذبہ اور ولولہ موجود ہے جو ہمارے اسلاف نے دکھلایا تھا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر زیغم اسلام قبلہ عبدالستار نیازی صاحب کا کردار کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ نے نواب افقال آباد سے کہا تھا، نواب افقال آباد تمہاری موٹی موٹی مونچھوں سے تو بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی کالی کالی زلف عنبری سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ نیازی صاحب کا جو ایمان کا محور تھا وہ ختم نبوت پہ پہرا دینا تھا، بلکہ آپ کو گرفتار کیا گیا 2 کیسوں کے اندر۔ ایک کیس کے اندر آپ کو رہائی دی گئی اور دوسرا بغاوت کا کیس تھا، اس بغاوت کا تھا، اور بغاوت کے اس کیس میں آپ کو سزائے موت سنائی گئی، اور سزائے موت انگلش کے اندر سنائی گئی اور کہا گیا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ، تمہاری گردن پھانسی کے پھندے پہ اس وقت تک لٹکائی جائے گی جب تک تمہاری موت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ کہا گیا تھا ختم نبوت کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن نیازی صاحب نے کہا از دیٹ آل، I was prepared to take more than that. If I would have got 100,000 lives, I would have laid down those lives for the cause of the Holy Prophet Muhammad. May the peace, glory of God be upon him. یہی کچھ سزا لائے ہو، بس لٹکائی جائے گی پھانسی کے بعد، یہی سزا ہے، یہ ناکافی ہے۔ عبدالستار نیازی صاحب زیغم اسلام کہنے لگے کہ اگر میرے پاس 1,00,000 جانیں ہوتی تو وہ بھی میں ختم نبوت پہ قربان کر کے چلے جاتا، کیونکہ حضور کے سامنے میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ یہ ولولہ تھا، یہ ایمان تھا۔ عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے 40,000 میل سے زیادہ سفر طے کیا، طول و عرض کے اندر لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا۔ بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی 7 ستمبر 1974 کو، جس کا 1901 سے مسلم امہ کو انتظار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے یہ شہزادہ، جس نے قرارداد پیش کی اور حکومت نے باضابطہ طور پر قادیانی کو دار اسلام سے خارج قرار دے کے پوری امت کو کلمہ تشکر اور حضور کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو